مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے کہ خداوند نے آج ہماری زندگی میں پھر یہ وقت بخشا کہ ہم ایک بار مل بیٹھ کر پھر سے خداوند کی حضوری میں آئیں اور خداوند کے نام کو اونچا کریں اور خداوند کے نام کی تعریف کریں۔ اور خداوند کے لیے بے حد شکر گزار ہے کہ پورے ہفتہ وار میں خداوند نے ہمیں سنبھالے رکھا اور آج کا دن بخشا۔ اور خداوند کے لیے بے حد شکر گزار ہے کہ خدا ہمیں ہر دن ایک نئی سانس دیتا ہے اور ہر دن خدا ہمیں پھر سے جگاتا ہے اور خدا ہر وقت میں ہماری حفاظت کرتا ہے، آمد و رفت میں ہو، چاہے ہم گھر پر ہو، چاہے جیسے بھی حالات میں ہو، خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خداوند سے دعا کریں گے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی جلالی و مہربان خداوند، ہم دل و دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں خداوند۔ اے خداوند، کیونکہ تو بھلا، تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے خداوند۔ اے خداوند تو عظیم ہے، خداوند تو سچا ہے خداوند۔ اے خداوند تو جو راہ حق اور زندگی ہے خداوند۔ اے پیارے خداوند تو جو قیامت اور زندگی ہے خداوند۔ اے خداوند تو سچا ہے خداوند۔ اے خداوند پیارے یسوع ناصری تو عظیم ہے خداوند، تو جلالی ہے خداوند، تو قدرت سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ تیری قدرت کے خداوند تیرا شکر ادا کرتے، تیری اس خدا محبت کے لیے خداوند کہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے خداوند کہ تم نے ہماری خاطر اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی یسوع مسیح کو ہماری زندگی میں دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خداوند۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ تیری وفاداریاں خداوند پشت در پشت قائم رہتی ہیں خداوند۔ اے خداوند تو لا تبدیل خداوند ہے خداوند۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند کہ تیرا پیار نرالا ہے خداوند، تیری شان جلالی ہے خداوند، تو سچا ہے خداوند، تو بزرگ ہے خداوند۔ اے خداوند تو جلالی ہے خداوند۔ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند آج کے اس دن کے لیے خداوند کہ تو نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم پھر مل بیٹھ کر اے خداوند تیری حضوری میں آئے خداوند۔ اس ٹیکنالوجی کے وسیلہ سے اے خداوند ہم تیرے لوگوں تک پہنچ سکیں اے خداوند۔ اے خداوند ہم دنیا کے جس بھی کونے میں اے خداوند ہیں، اے خداوند جس بھی ذریعہ سے اے خداوند ہم ایک دوسرے سے اے خداوند کنیکٹ ہیں خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند۔ اے خداوند ان سب چیزوں کے لیے خداوند جو تو نے ہم سب کو پرووائڈ کی ہیں خداوند کہ ہم اے خداوند دور بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کے قریب ہو سکیں اے خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند۔ آج کی پوری میٹنگ پر اے خداوند تیرا ہاتھ مانگ لیتے ہیں خداوند۔ اے خداوند جب میں پریزائڈ کرتی ہوں تو خداوند تم میرے ہونٹوں کا ذمہ لینا خداوند، لفظوں کی ترتیب اور لفظوں کا ذخیرہ بخشنا ہے خداوند۔ اور اے خداوند جب ہم اے خداوند گاتے ہیں تو خداوند ہمارے گانے بجانے میں خداوند تو ہماری مدد کرے خداوند۔ ملٹی میڈیا کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں ہم، اور اے خداوند تیری بندی خداوند جس کے منہ میں تیرا کلام ہے خداوند، ابھی سے خداوند اس پر اے خداوند تیرا ہاتھ مانگ لیتے ہیں خداوند۔ اے خداوند اپنے بندی کو خداوند چھونا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے خداوند۔ اور اے خداوند آج کی پوری میٹنگ میں خداوند تو ہی ہمارا ہادی اور رہبر ہونا ہے خداوند، تو ہی ہمارا رہنما ہونا ہے خداوند۔ آج کی خدا پوری میٹنگ کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دینا، تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے پیارے نام میں مانگا ہے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آدمی کا دل۔ آئیے ہم اس سے پہلے کہ اپنی ورشپ کا آغاز کریں ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے یرمیہ اس کا 17 باب اور اس کی 9 سے 10 آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلہ باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں، آمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آدمی کا دل ہے، اور ہم اپنی پرستش کا آغاز کرتے ہیں اور ہم گیت گائیں گے، دل لے لے میرا پیارے یسوع۔ دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے۔
دل لے لے میرا پیارے یسو، اس کو تو نے بنایا ہے. دل لے لے میرا پیارے، دل لے لے میرا پیارے یسو، جس کو تو نے بنایا ہے. اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے. اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے. دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک و صاف کر دے. دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک و صاف کر دے. گندگی گناہوں کی تو دھو دے، اپنے خون سے جو بہایا ہے. گندگی گناہوں کی تو دھو دے، اپنے خون سے جو بہایا ہے. دل لے لے میرا پیارے یسو، جس کو تو نے بنایا ہے. پڑھا جب کلام پاک میں نے، جو اصلی ہے شاہراہ. پڑھا جب کلام پاک میں نے، جو اصلی ہے شاہراہ. ابدی نجات و زندگی کا مجھ کو یقین آیا ہے. ابدی نجات و زندگی کا مجھ کو یقین آیا ہے. دل لے لے میرا پیارے یسو، جس کو تو نے بنایا ہے. روح پاک کا ہو جائے مسکن، روح پاک کی بخشش سے. روح پاک کا ہو جائے مسکن، روح پاک کی بخشش سے. ہر وقت ہر جگہ دو گواہی، روح نے جیسے سکھایا ہے. ہر وقت ہر جگہ دو گواہی، روح نے جیسے سکھایا ہے. دل لے لے میرا پیارے یسو، جس کو تو نے بنایا ہے. اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے. اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے. ہاللویا. ہمیں خداوند سے آج کیا کہنا ہے؟
کہ خداوند ہمارا دل لے لے، کیونکہ تو نے اس پیارے دل کو، پیارے یسوع، تو نے بنایا تاکہ تو اپنا گھر اس میں بنا لے اور اس میں تو رہ. اور ہمیں آج اپنے دل کو تیار کرنا ہے کہ ہم اپنے دل میں خداوند کو بسائیں، یسوع مسیح کو بسائیں، دنیاوی چیزوں کو، دنیاوی عادتوں کو، ہر چیز کو نکال کر یسوع مسیح کو اپنے دل میں بسائیں. اور اسی طرح ہم ورشپ میں آگے بڑھیں گے اور گیت گائیں گے، دل میں بسا لیا ہے تجھ کو. دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، روح میں سما لیا ہے تجھ کو. دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، روح میں سما لیا ہے تجھ کو. تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع. میرے ساتھ کہیں، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع. دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، روح میں سما لیا ہے تجھ کو. دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، دل میں سما لیا ہے تجھ کو. تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع. تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع. دل میں بسا لیا ہے، دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، روح میں سما لیا ہے تجھ کو. دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، روح میں سما لیا ہے تجھ کو. تیری تعریف، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع. تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع. میرے لیے تو مرا، میرے لیے تو جڑا، میرے لیے تو مرا، میرے لیے تو جڑا. یسوع تو کیسا پریا، لہو سے مول لیا. میرے لیے تو مرا، میرے لیے تو جڑا، میرے لیے تو مرا، میرے لیے تو جڑا. یسوع تو کیسا پریا، لہو سے مول لیا. وندنا ہو اب تیری، آرادنا ہو اب تیری، وندنا ہو اب تیری، آرادنا ہو اب تیری. پوجا کروں میں تیری، آشا یہی اب میری. وندنا ہو اب تیری، آرادنا ہو اب تیری، وندنا ہو اب تیری، آرادنا ہو اب تیری. پوجا کروں میں تیری، آشا یہی اب میری. تیری تعریف ہو،
تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع۔ دل میں بسا لیا ہے، دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، روح میں سما لیا ہے تجھ کو، دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، روح میں سما لیا ہے تجھ کو۔ تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع۔ تو ہے سکون میرا، تو ہی ہے میری شفا، تو ہے سکون میرا، تو ہی ہے میری شفا، جیون بسر ساتھ ہو یہی ہے میری دعا۔ تو ہے سکون میرا، تو ہی ہے میری شفا، تو ہے سکون میرا، تو ہی ہے میری شفا، جیون بسر ساتھ ہو یہی ہے میری دعا۔ تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع۔ دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، روح میں سما لیا ہے تجھ کو، دل میں بسا لیا ہے تجھ کو، روح میں سما لیا ہے تجھ کو۔ تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع۔ کہتے جائیں گے تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع۔ تیری تعریف، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو، تیری تعریف ہو اے یسوع۔ ہاللیلویا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے دل میں ہے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے ہم نے اس کو پاک صاف کیا، ہم نے یسوع مسیح کو اپنے زندگی میں قبول کیا۔ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی ورشپ میں آگے بڑھیں گے اور گیت گائیں گے، میرے دل دے باغیچے وچ آ جا اے یسوع پیارے تو۔ یاد رکھیں اگر ہمارے دلوں میں ایسی چیزیں ہیں جو خداوند کو نہیں پسند ہے تو آج موقع ہے کہ ہم خداوند سے درخواست کریں، اور وہ اپنے لوگوں کی درخواستوں پہ کان لگاتا ہے ہمیشہ، اور اس سے کہیں گے کیا خداوند اس دل کو اپنا بنا لے، یہ دنیا کی چیزوں کا نہ رہے، دنیا کے خیالوں، دنیا کی سوچوں کا نہ رہے، بلکہ آسمانی چیزوں کے خیال میں رہے۔ ایس دل نو کر لے اپنا، اے والی ہو جا تو، ایس دل نو کر لے اپنا، اے والی ہو جا تو،
मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यसू प्यारे तू। दिल से कहेंगे, मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यसू प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना ऐदा वाली हो जा तू। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यसू प्यारे तू। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यसू प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना ऐदा वाली हो जा तू। इस दिल नू कर ले अपना ऐदा वाली हो जा तू। मेरे दिल दे बागीचे, मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यसू प्यारे तू। मेरे दिल दे बागीचे विच आ जा ऐ यसू प्यारे तू। इस दिल नू कर ले अपना ऐदा वाली हो जा तू। इस दिल नू कर ले अपना ऐदा वाली हो जा तू। मेरा दिल है यसू दा बागीचा एदा फल ओनू अज देवां। मेरा दिल है यसू दा बागीचा एदा फल ओनू अज देवां। मुहब्बत दे कम मैं करां, मुहब्बत दी बोली बोलां। मुहब्बत दे कम मैं करां, मुहब्बत दी बोली बोलां। मेरे दिल दे बागीचे नू साफ कर ऐ यसू प्यारे तू। मेरे दिल दे बागीचे नू साफ कर ऐ यसू प्यारे तू। कोड़े भी ते अटकंडे दाने भी इस दिल विचों पुट ले तू। कोड़े भी ते अटकंडे दाने भी इस दिल विचों पुट ले तू। मेरे दिल दिया तू यो जाने, पुट ले दिल विचों कड़वे दाने। मेरे दिल दिया तू यो जाने, पुट ले दिल विचों कड़वे दाने। कड़वे दाने, कड़वे दाने, कड़वे दाने, कड़वे दाने। मेरे दिल दिया तू यो जाने, पुट ले दिल विचों कड़वे दाने। बंजर बन
میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں دل دے باغیچے وچ آ جا میرے دل دے آ جانیاں دل دے باغیچے وچ آ جا میرے دل دے آ جانیاں زمیں تے حل روح دا چلا دے اپنے کلام دا بیج اگا دے دل دی زمیں تے حل روح دا چلا دے اپنے کلام دا بیج اگا دے 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 دل دی زمیں تے حل روح دا چلا دے اپنے کلام دا بیج اگا دے روح دا جام پلا جا میرے دل دے آ جانیاں روح دا جام پلا جا میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں دل دے باغیچے وچ آ جا میرے دل دے آ جانیاں دل دے باغیچے وچ آ جا میرے دل دے آ جانیاں پھل میں تو پیدا ہووے جد جد مینو لہو نال تووے روح دا پھل میں تو پیدا ہووے جد جد مینو لہو نال تووے 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 روح دا پھل میں تو پیدا ہووے جد جد مینو لہو نال دھووے روح وچ چلنا سکھا جا میرے دل دے آ جانیاں روح وچ چلنا سکھا جا میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں یسو جانیاں میرے دل دے آ جانیاں دل دے باغیچے وچ آ جا میرے دل دے آ جانیاں دل دے باغیچے وچ آ جا میرے دل دے آ جانیاں یسو جانیاں 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 میرے دل دے آ جانیاں ہاللیلویا آئے ہم سب مل کر ایک شکر گزاری کی دعا کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں
ہم اس میٹنگ میں جو اس پروجیکٹ ہے ہمارا اس منسٹری میں ہمارے جو بردر ڈیرک ہیں انہوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا اس کے لیے ہم ان کا شکر گزاری کرتے ہیں. اور بردر ہم آصف گوری کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ جو آپ لیرکس دیکھتے ہیں جو ہماری اسکرین پر چل رہے ہوتے ہیں سامنے, یہ ان کی محنت ہے, وہ ہمیں لیرکس لکھ کر سینڈ کرتے ہیں. اور ہم بردر ڈیرک کے لیے اور بردر آصف گوری کے لیے دعا کریں گے, ان کی ترقی کے لیے, ان کی صحت کامیابی کے لیے. اور میں جوناتھن سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ شکر گزاری کی ایک دعا اور دونوں بھائیوں کے لیے دعا کریں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کا شکر کریں گے کہ خداوند وسائل پیدا کرتا ہے اور خداوند لوگوں کو یوز کرتا ہے کہ اپنے کام کو آگے بڑھائے. آئیں خود اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکر ادا کریں. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے بڑے کاموں کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں کیے ہیں. خداوند تیرے جیسا کوئی نہیں ہے خداوند, نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں یسوع جیسا نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے افضل ہے, سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خداوند تو نے اے خداوند کرائسٹ ریوائول چرچ کو اے خداوند تو بڑھا رہا ہے, اس کو برکت دے رہا ہے خداوند. اور تیرا شکر کرتے ہیں خداوند بردر ڈیرک کے لیے خداوند جن کے وسیلہ سے خداوند تو نے سافٹ ویئر کا انتظام کیا ہے خداوند, جس سے خداوند سب خداوند یہ لیرکس اور سارے خداوند ورڈنگس چل سکیں. خداوند بردر آصف گوری کے لیے دل سے شکر گزار ہیں خداوند کہ تو نے ان کو یوز کیا ہے خداوند, اور خداوند لیرکس کے ذریعے سے خداوند وہ تیرے کام کو خداوند سر انجام دے رہے ہیں. اور خداوند اس منسٹری کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو خداوند بڑا خدا ہے خداوند, اور تیرے سامنے کوئی کام ناممکن نہیں ہے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے, کیونکہ جہاں 2 یا 3 تیرے نام سے جمع ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں ہے خداوند. اور خداوند خاص کر جب آج ہمارا فوکس ہے خداوند انسان کا دل, آدمی کا دل, تو خداوند ہمیں توفیق دے کہ خداوند ہمارے دل تیری بادشاہت کے لیے تیار ہوئے خداوند. کیونکہ تو نے کہا کہ میں دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں, جو کوئی میری آواز سنے گا میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا اور کھانا کھاؤں گا. خداوند ہمارے دل ہمیشہ تیرے لیے اوپن رہے تاکہ تو اس میں آ کے اس میں سکونت کر سکے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند باقی سارے ورشپ کے حصے میں ہمارے ساتھ ہونا. اور خداوند جب ہم خداوند آگے چل کے تیرا کلام بھی سنیں گے تو خداوند اس سے بھی خداوند ہمیں برکت دینا, اور ہماری زندگیاں خداوند وہ زندگیاں ہوں جن کے دلوں میں تو بسا ہوا ہے خداوند. یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں, آمین آمین. ہم اپنی ورشپ میں اسی طرح آگے بڑھیں گے اور ہم مل کر گیت گائیں گے. جس زندگی تو نہ ہوئے جینے دا سواد نہیں. جب ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح نہیں ہوتا تو ہماری زندگیاں بالکل بھی ویران ہوتی ہے, بنجر ہوتا ہے. اور ہمیں خدا کو الاؤ کرنا اپنی زندگی میں کہ خدا آئے اور ہماری تاکہ زندگیوں میں ہماری جو زندگیاں وہ لاجواب ہو جائیں, ہم بالکل خوشی اور اطمینان اپنی زندگیوں میں محسوس کریں, اور یہ صرف یسوع مسیح کی وجہ سے ہیں. آئیے اپنی ورشپ میں بڑھتے ہیں. او جے ویکھاں اس دل ول تے بڑا ہی لباس ہے, من دائے تن دیاں اے بڑا چال باز ہے. یقیناً دل ہلا باز اور لا علاج ہے, لیکن جب خداوند اس دل میں آتا ہے تو وہ دل بدل جاتا ہے. او جے ویکھاں اس دل ول تے بڑا ہی لباس ہے, من دائے تن دیاں اے بڑا چال باز ہے. سناں گے صدا روح دیاں چلے گی یہ دی چال نہیں, جے زندگی چ ہوویں یسوع جینے دا جواب نہیں, جے زندگی چ تو نہ ہوویں.
ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇਂ ਯਿਸੂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਵੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਏ, ਮੰਨਦਾ ਏ ਤਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਏ। ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਵੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਏ, ਮੰਨਦਾ ਏ ਤਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਏ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਦਾ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਚਲੇਗੀ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਦਾ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਚਲੇਗੀ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਲੱਥਦੀ ਪਿਆਸ ਏ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਏ। ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਲੱਥਦੀ ਪਿਆਸ ਏ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਏ। ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਛੱਡਤਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਛੱਡਤਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਜੀਣੇ ਦਾ ਜਵਾਬ नहीं। हालेलुया। हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपने सरों को झुकाए रखेंगे और खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करते हुए अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे और हम कलाम के लिए कोर्स गाएंगे।
وہ چشمہ ہے معمودہ دل کے کرتا دور ہے مجھ کو دل منظور لہو جو کہ کروس سے جاری. آئے آج اس بہتے چشمے کے نیچے جو اس کی سولی سے بہتا ہے اس کے نیچے آ جائیں اور اسے کہیں خداون میرے دل کے داغ کو تمام دھبوں کو مٹا ڈال ایک نئی زندگی مجھے دے. وہ چشمہ ہے معمودہ دل کے کرتا دور ہے مجھ کو دل منظور لہو جو کہ کروس سے جاری. دل کے داغ کو دھوئے کون لہو جو کہ کروس سے جاری. دل کے داغ کو دھوئے کون لہو جو کہ کروس سے جاری. میرے مرض کو کھوئے لہو جو کہ کروس سے جاری. میرے مرض کو کھوئے کون لہو جو کہ کروس سے جاری. وہ چشمہ ہے معمودہ دل کے کرتا دور ہے مجھ کو دل منظور لہو جو کہ کروس سے جاری. درد کا شافی ہے لہو جو کہ کروس سے جاری. میرے درد کا شافی ہے لہو جو کہ کروس سے جاری. معافی کو وہ کافی ہے جو کہ کروس سے جاری. معافی کو وہ کافی ہے لہو جو کہ کروس سے جاری. وہ چشمہ ہے معمودہ دل کے کرتا دور ہے مجھ کو دل منظور لہو جو کہ کروس سے جاری. دکھ تکلیف میں ہے پناہ لہو جو کہ کروس سے جاری. دکھ تکلیف میں ہے پناہ لہو جو کہ کروس سے جاری. وہ ہے میرے گھر کی راہ لہو جو کہ کروس سے جاری. وہ ہے
کہ क्रूस से जाए, वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो के क्रूस से जारी, लहू जो के क्रूस से जारी, लहू जो के क्रूस से जारी। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने सरों को झुकाए रखेंगे اور اپنے آپ کو ہم کلام کے لیے تیار کریں گے اور کلام کے لیے ہم دعا کریں گے. ہمارے ساتھ بردر امون شہزاد ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ مل کر کلام کے لیے اور خداوند کی بندی کے لیے دعا کریں گے، اور ہم اس دعا میں خدا سے حکمت مانگیں گے کہ خدا جو کلام آج ہمیں دینے کو ہے، ہم اس کلام کو اچھے طور پر ریسیو کر سکیں اور وہ اچھی زمین بن سکے جو پھل لاتی ہے. اور آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام. خدا کا شکر ہو کہ خداوند نے فضل کیا، ممکن کیا کہ میں آج کرائسٹ ریوائول چرچ کو جوائن کر سکوں. اور آئیں ہم سب مل کر کلام کے لیے دعا کریں گے، خدا کی خادمہ کے لیے کہ خداوند ان کو اپنے کلام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں. خداوند لشکروں کے خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں خداوند کہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا زندہ خدا ہے جس پر ہمارا توکل ہے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو نے خداوند ممکن کیا خداوند کہ آج ہم خداوند تیرے حضور میں جمع ہوں اور تیری آواز کو سن سکیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند اس خداوند برکت کے لیے خداوند کہ ہم خداوند بے شک دور بھی ہیں، لیکن خداوند ہم خداوند ایک دوسرے سے رابطے میں ہو کر تیری آواز کو سن سکتے ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں. اے خداوند خاص طور پر آج خداوند تیری بندی کے لیے تیری خاص برکت کو چاہتے ہیں. اس کی زبان کا ذمہ لے، اسے لے اپنے جلال کے لیے استعمال کر. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس کی زندگی کو خداوند تو نے خداوند ہمیشہ سے بہتوں کے لیے بابرکت بنایا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں سنڈے اسکول منسٹری کے وسیلہ سے تو نے خداوند انہیں استعمال کیا اور بہت سی زندگیوں کو خداوند تیار کیا. تیرا شکر کرتے ہیں اور خداوند آج وہ زندگیاں تیری خدمت کر رہی ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں باجی کی زندگی کے لیے، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں. اور خداوند آج خداوند ان کو تیرے مذبح پر لاتے ہیں اور خداوند تیری خاص برکت ان کے لیے چاہتے ہیں. ان کی زبان کا ذمہ لے خداوند، ان کے منہ کو اپنے کلام سے بھر دے، الفاظوں کی ترتیب بخشنا ہے خداوند، تاکہ خداوند وہ خداوند تیرے کلام کو جب پیش کرتی ہیں خداوند تو خداوند وہ کلام ہے خداوند زندگیوں میں گہری جڑ پکڑے، کیونکہ تیرا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. تیرا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے جو چٹانوں کو چکنا چور کر دیتا ہے. تیرا کلام بند بند گودے گودے میں سے گزر کر حالات اور زندگیوں کو بدل دیتا ہے. تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو اٹل ہے خداوند. تیرا شکر ہو، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تیری خاص برکت چاہتے ہیں. باقی سارے وقت میں تو رہنمائی کرنا، مدد کرنا ہے خداوند، اور خداوند اپنا جلال ظاہر کرنا، زندگیوں کو چھونا، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اے خداوند چھونا، خداوند برکت دینا، تازہ دم کرنا ہے خداوند، اور ان کے دلوں کو تو کنٹرول کرنا ہے خداوند، ان کے دلوں کو بدلنا ہے خداوند، ان کے دلوں کی زمین کے اندر اپنے کلام کی خداوند اس سے خداوند بیج کو بو دینا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تیرے فضل تیرے رحم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. سارا جلال ساری عزت تیرے نام کو ملے. تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین. تھینک یو امون اس خوبصورت دعا کے لیے. آئیے ہم پھر سے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ایک دفعہ پھر سے دعا کرتے ہیں. خدا باپ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں. Lord, we thank you کہ خداوند ہم تیرے قدموں میں آ سکیں. that we have come in front of you. خداوند میں اپنی روح جان بدن کو
Lord, I give myself اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو جو سن رہے ہیں and those who are listening to us right now. خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں. We give them into your hands. خداوند یسوع آ ہم سے ہم کلام ہو. Lord, talk to us tonight. خداوند ہم تیرے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں. Let us hear your word and act upon it. خداوند پرانا دل ٹوٹلی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے Take the old heart out of us اور نیا دل ہمارے اندر جنم لے. and give us a new heart. تیرے یسوع نام سے مانگا ہے. In the name of Jesus. آمین. Amen. یہ کتاب جو ہے آدمی کا دل یہ 548 زبانوں میں شائع کی جا چکی ہے اور یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے. بہت پیاری اس میں انفارمیشنز ہیں. The Heart of a Man is a book and it's written in 548 languages. تو آج ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے. اس کے کچھ حصے کا ہم کر سکیں گے آج. تو جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک انسان ہے جس کا دل کالا ہے. If you look in the first photo, you can see the heart of a man and it's black. اور اس کے دل کے بالکل سینٹر میں شیطان ہے. وہ شیطان بادشاہ بن کے حکمرانی کر رہا ہے. In the center of his heart is the devil. اور آپ دیکھیں تو یہاں پر کچھ جانور ہیں جیسے شروع میں مور اور بکرا، پھر نیچے سور کی تصویر ہے، کچھوے کی ہے، چیتے کی ہے، سانپ اور مینڈک کی تصویر ہے. Inside the heart of the man, you can see many animals like frog, peacock, pig. اور خدا کا پاک روح باہر ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اندر آئے. And outside the heart of the man is the Holy Spirit. He's waiting for the man to return to him. تو یہ انسان کا دل کالا کس وقت ہوا تھا؟ So when did the heart of man become black? جب اس نے خدا کی نافرمانی عدن میں کی اس کا دل کالا ہو گیا اور شیطان اس کا بادشاہ بن گیا. When man sinned in the Garden of Eden, his heart became black. اور خدا ہمیں اتنا پیار کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ شیطان ہمیں دکھ دے اور خدا ہمارے لیے کچھ نہ کر رہا ہو. And God loves us so much that he doesn't want us to be tormented by the devil. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ برا تو بنائے عالم سے پیشتر ہی ذبح ہو چکا. That's why in the Bible it says that the lamb has been slain since the beginning. اور شیطان انسان کے اوپر حکمرانی جب کرتا ہے تو اسے دکھ دیتا ہے. When the devil is at the center of our heart, he torments us. لیکن یسوع جب ہماری زندگی پہ بادشاہی کرتا ہے تو وہ ہمارے جبوں کو اٹھا لیتا ہے. But when Jesus is at the center of our heart, he makes us at ease. ہمیں ہلکا پھلکا کر کے ہمارا دل شادمان He کر makes دیتا us ہے. satisfied. اور پہلا یوحنا اس کے تیسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. In 1 John chapter 3 verse 8 it says, "The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work." تو اس آیت میں ہمیں خدا یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ہم گناہ سے محبت رکھتے ہیں، اگر ہمارا رجحان گناہ کی طرف رہتا ہے. In this verse, God is telling us that if we love sin, تو پھر ہم کس سے ہیں؟ then who are we from? ہم ابلیس سے ہیں. We are from the devil. اور ہم ابلیس سے ہیں کیوں؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ کہ بھی چونکہ ابلیس شروع سے گناہ کرتا ہے اور جو شخص گناہ سے محبت رکھتا ہے وہ ابلیس سے محبت رکھتا ہے اور وہ ابلیس کا پیروکار ہے. And why is that? Because the devil has been sinning from the beginning, so he makes us sin. اور خدا کا بیٹا کس لیے ظاہر ہوا؟ تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. And that's why Jesus came to destroy the works of the devil. پھر ہم اسی پرانے دل کے متعلق دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نے کچھ کہا کہ یرمیہ 17 باب اس کی 9-10 آیت میں یرمیہ ہمیں کیا بتاتا ہے اس پرانے دل کے متعلق. Let's look at Jeremiah, what Jeremiah says about the heart of the man. تو یرمیہ 17 باب اس کی 9-10 آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لالچ ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں. In Jeremiah chapter 17 verses 9 to 10 it says, "The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve."
اور جو دل ہے وہ کس طرح کی ہیلا بازیاں کرتا ہے, وہ ریزنز دیتا ہے. اچھا میں نے گناہ اس لیے کیا, میں یہ کام اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے مجھے یہ فائدہ نظر آتا ہے, اس سے یہ ہوگا. اس طرح دل بہت سارے ہیلے بناتا ہے. And the heart of a man makes up excuses to do sin. اور ایک انسان جو پرانے دل کا مالک ہے, چونکہ وہ اس کے اندر پرانا دل ہے, شیطان اس کا بادشاہ ہے, اس لیے وہ اپنا علاج کر سکتا ہی نہیں ہے. And if you have the old heart in you, you can't take it out by yourself. اور وہ اپنے دل کی جو برائیاں ہیں ان کو جان سکتا ہی نہیں ہے کہ وہ برا کام کر رہا ہے. And if you have the whole heart, you wouldn't even know that what you are doing is a sin. اس لیے یرمیہ 17:10 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا دل و دماغ کو جانچتا ہے. That's why in Jeremiah, the verse we just read, it says that God examines the heart. وہ انسان کی چالوں کے موافق اور اس کے کاموں کے پھلوں کے مطابق اس کو اجر دیتا He ہے. is the one who rewards us according to our deeds. اس لیے جب بدلہ دینے والا خدا ہے اور وہ ہماری زندگیوں کو میں برکتیں لے کے آتا ہے یا ہمیں ہمارے کاموں کی پنشمنٹ دیتا ہے, So God is the one who judges us, who rewards us or brings punishment. تو اس لیے ہمیں محتاط ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے پیروکار ہوں اور اپنی زندگیوں میں برکتیں لے کے آئیں. So we need to be very careful of the things we are doing. اور مرکز 7واں باب اس کی 21 سے 23 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے بھی انسانی دل کی ترجمانی کی. In Mark chapter 7, Jesus talks about the heart of the man. اور یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں, حرام کاریاں, چوریاں, خون ریزیاں, زناکاریاں, لالچ, بدیاں, مکر, شہوت پرستی, بد نظری, بدگوئی, شیخی, بے وقوفی. یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. In Mark chapter 7, verse 21 to 23, it says, For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. اب اس دل کے اندر ایک تصویر ہے مور کی, تو ہم سب سے پہلے مور پہ غور کریں گے کہ مور کس بات کو ظاہر کرتا ہے. So inside the heart there are many animals. We will start off with the peacock. ہم دیکھتے ہیں مور نے جب پر پھیلائے ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. When peacock he expands his wings, he looks very beautiful. ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے دیکھنا شروع ہو Everyone جاتا ہے. admires him. تو مور جو ہے وہ مغروری کا گناہ ظاہر کرنے کے لیے دکھایا So گیا. in the heart of the man, the peacock represents the sin of pride. یسایہ 2 باب اس کی 11-12 آیت میں لکھا ہے, In Isaiah chapter 2 it says, انسان کی اونچی نگاہ نیچی کی جائے گی اور بنی آدم کا تکبر پست ہو جائے گا. اس روز خداوند ہی سر بلند ہوگا کیونکہ رب الافواج کا دن تمام مغروروں, بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا اور وہ پست کیے جائیں گے. So regarding the peacock, in Isaiah chapter 2 verse 11 to 12 it says, The eyes of the arrogant will be humbled, and human pride brought low. The Lord alone will be exalted in that day. The Lord Almighty has a day in store for all the proud, and lofty for all that is exalted, and they will be humbled. تو جب کبھی زندگی میں اس طرح کی سوچ پیدا ہو کہ اچھا میرے پاس یہ والی خصوصیت ہے, اس لیے میری نظر واقعی اونچی ہونی چاہیے, اس لیے میرے اندر جو مجھے ذرا اس طریقے سے رہنا چاہیے, اپنا تکبر میرے اندر قائم رہنا چاہیے. تو پھر جب کبھی ہمارے دل میں ایسی سوچ آئے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ عدالت کے دن میں متکبروں کو اور بلند نظروں کو میں حساب میں لے کے آؤں گا. So every time we boast or become proud, we need to remember this, that God will humble us. پھر یعقوب 4 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, In James chapter 4 verse 6 it says, یہاں لکھا ہے, اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. It says God opposes the proud but shows favor to the humble. تو یہ سب آیات خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ محتاط ہوں کہ اس وقت کیا ہمارے دل میں کسی بھی وجہ سے مغروری تو نہیں آئی ہے, کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم خدا کو موقع دے رہے ہیں کہ ہماری مغروری کا مقابلہ کرنا شروع کرے اور ہمیں ہماری پنشمنٹ شروع ہو جائے. So we need to be very careful to not become proud. پھر یرمیہ 9 باب اس کی 23 سے 24 آیات میں ہم پڑھتے ہیں, لکھا ہے, خداوند یوں فرماتا ہے, نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر
اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے وہ اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں، جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے۔ In Jeremiah chapter 9 verse 23 and 24 it says, "This is what the Lord says, let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches, but let the one who boasts about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in these I delight, declares the Lord." تو خدا کا کلام ہمارا دھیان دلواتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت ساری سمجھ ہے، بہت حکمت ہے، دانائی ہے، بڑی ساری مہارتیں ہیں، تو ہمارے اندر مغروری آ سکتی ہے۔ So God warns us that if you are very rich or you are smart, you can become prideful. اگر ہمارے پاس ہم سپورٹس میں اچھے ہیں، ہمارے پاس قوت کافی زیادہ ہے، جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے، ہمارے کوئی کہ تعلقات کسی بڑے آفیسر کے ساتھ ہیں، وہ ہم اپنی قوت کے اوپر فخر کر سکتے ہیں۔ Maybe you are good at sports, or maybe you have some very rich friends. اور خدا کہتا ہے کہ ان باتوں میں مطاعت ہو، کیا یہ چیزیں آپ کو مغرور تو نہیں بنا رہی ہیں؟ And God is warning us to examine yourself if they are making you proud. پھر اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی چاہتا ہے کہ میں پرومیننٹ ہوں، میرا مال جو ہے وہ پرومیننٹ ہو، اور اگر نظریہ یہ ہو کہ میرے پاس گھر اس لیے اچھا ہو تاکہ میں لوگوں میں بہت زیادہ نمایاں دکھائی دوں، میرے پاس یہ چیز اس لیے بہت خوبصورت ہو تاکہ میری کچھ ویلیو دوسروں سے زیادہ بڑھ جائیں۔ Sometimes we want to look good in front of others. We might want a big house to impress others. پر خدا کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں چونکہ مال میں دیتا ہوں، دولت میں دیتا ہوں، اور میں حکمت میں دیتا ہوں، قوت میں دیتا ہوں، اس لیے میرے پہ فخر کرو۔ So God says, instead of boasting on these things which I have given you, boast on me. اور جیسے کہ اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل، یعنی بجائے اس کے کہ آپ تکبر کرو، خدا کیا کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پہ شفقت اور عدل میری خصوصیت ہیں، وہی آپ کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ میں راستی کو پسند کرتا ہوں، آپ میں راست بازی ہونی چاہیے۔ خدا کہتا ہے انہی باتوں میں میری خوشنودی ہے۔ And why does God say to boast on him? Because he's kind, he does justice, and he's righteous. پھر ہم دو ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں جنہیں خدا نے بہت بڑا رتبہ دیا، جیسے لوسیفر ہے، خدا نے اسے آسمانی مقاموں پہ جگہ دی، اسے بہت وہ مقرب فرشتہ تھا، اور اسے مارننگ سٹار بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کی خوبصورتی بہت زیادہ لکھا ہے، وہ آتشی پتھروں کے درمیان میں چلا پھرا کرتا تھا، ہر خوبصورت جو پتھر ہے وہ اس کی پوشش کے لیے تھا۔ تو لیکن کیا ہوا، حزقیل اس کا 28واں باب اور 17ویں آیت میں لکھا ہے۔ So we will look at two personalities who God made he gave them high status. We will look at Lucifer at the start in Ezekiel chapter 28. اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی، میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو یہاں پر گھمنڈ کس وجہ سے آیا ہے؟ کیونکہ خدا نے اسے بہت خوبصورت بنایا تھا اور اس کا دل اس چیز پہ گھمنڈ کرنے لگا، بجائے اس کے کہ وہ شکر گزاری کرتا ہے، خداوند تو نے مجھے کتنا پیارا بنایا ہے، خداوند تو نے مجھے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے، خداوند مجھے تو نے کتنی اچھی جگہ پہ رکھا ہے، خداوند تو نے میری پوزیشن دوسرے فرشتوں سے کتنی زیادہ اچھی کی ہے۔ So for Lucifer in Ezekiel 28 it says, your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth, I made a spectacle of you before kings. So Lucifer should have thanked God for making him beautiful, for giving him a high status. But instead of thanking the Lord, he boasted on his position. اور پھر یہ جو یہاں رزلٹ نظر آتا ہے، گھمنڈ اس نے کیا تو پھر کیا ہوا، اس نے اپنے جمال کے سبب سے، خوبصورتی کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ ابھی جو کچھ شیطان کرتا ہے وہ سوچتا ہے میں بہت حکمت والا ہوں، میں کسی کو اس طریقے سے پھنسا سکتا ہوں، میں اپنے پھندے میں لا سکتا ہوں، لیکن اصل میں وہ حکمت نہیں ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ And what was the punishment for Lucifer being proud? He lost his wisdom. So even right now when the devil tries to trap people in sin, he thinks he's wise, but that's not the wisdom of God. تو اس نے اپنے جمال کے سبب سے حکمت کھو دی، پھر
دوسری بات کیا کہ خدا نے جو جس پوزیشن پہ اسے رکھا تھا, جو رتبہ دیا تھا, اس سے خدا نے اسے نیچے پٹک دیا And God took him out of his position and threw him to earth. اور اسے بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا. یہ بھی ایک خدا کی انسانیت کے ساتھ یہ بھلائی کہ اسے بادشاہوں کے سامنے رکھا تھا کہ بادشاہ جانے یا جو بھی کوئی بڑے رتبے پہ ہے وہ جانے کہ اگر شیطان پھینک دیا گیا, اگر لوسیفر ایک مقرب فرشتہ پھینک دیا گیا, تو مجھے خدا نے بڑے رتبے پہ رکھا ہے, میں کسی طرح کا گھمنڈ نہ کروں. And God threw Lucifer in front of the kings. He made him a spectacle before the kings, so the kings would not boast on their high status. تو جیسے یہ ایک آسمانی مخلوق ہے لوسیفر, اسے زمین پہ پٹک دیا گیا. ایک ہمارے سامنے یہ مثال ہے. ایک اور زمین کا بادشاہ, زمینی بادشاہ نبوکت نظر, اس نے بھی اپنے اندر گھمنڈ کیا. خدا نے 1 سال پہلے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ تو اپنی روشوں کو ٹھیک کر, نہیں تو میں تجھے سزا دوں گا. So we looked at Lucifer. Let's look at another personality, Nebuchadnezzar. اور خدا نے جو اسے وارننگ دی تھی اس نے اسے اس پہ دھیان نہیں دیا. And God warned Nebuchadnezzar, but he didn't listen to God. تو دانیل اس کے 5ویں باب کی 20-21 آیت میں لکھا ہے, In Daniel 5:20 it says, لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا, تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی حشمت جاتی رہی, اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا, اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا. In Daniel chapter 5 verse 20 it says, But when his heart became arrogant and hardened with pride, he was deposed from his royal throne and stripped of his glory. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے 7 سال تک اس کا جو ذہن تھا وہ بالکل بند ہو گیا. And in the Bible it says that Nebuchadnezzar lost his mind for 7 years. وہ بجائے اس کے کہ اپنے تخت اور اپنے محل کے اندر رہتا, And instead of sitting on his throne in the palace, وہ جنگل بیابان میں بھاگ گیا. he would go out in the jungle. وہ جانوروں کی طرح گھاس کھاتا تھا, He would eat the grass, اور اس کے ناخن جانوروں کی طرح بڑھنے لگے. and his nails began to grow like اس animals. کے بال جانوروں کی طرح His hair grew longer, اور اس کی عقل 7 سالوں تک اس کے اندر نہیں رہی. and he lost his mind for 7 years. پھر 7 سال کے بعد Then after 7 years, خدا نے اس پہ بڑا رحم کیا, God showed his mercy to him. اور اس نے کہا حی القیوم, And Nebuchadnezzar, he glorified God, اور کہا کہ انسانوں کی مملکت میں خدا حکومت کرتا ہے. and he acknowledged God, that God lives among us. اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بابل اعظم نہیں جو میری قوت سے بنا ہے. Before that, he used to boast on his own palace and on his empire. تو ابھی اگر ہم یہ پہلا جو ہم نے ابھی سیکھا ہے مور یعنی تکبر, اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے تکبر نہیں کرنا, اونچی نگاہ نہیں رکھنی. So we have looked at peacock so far. So the message from peacock is to not become pride or boastful, کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے, because God punishes the prideful. اور ہمیں جو بھی خدا نے مہارتیں دی ہیں وہ سب خدا کی طرف سے ہیں. And every talent that has been given to us is from the God. اس لیے خدا ہی کی شکر گزاری کرنی So ہے. we should thank God all the time. اور بائبل مقدس میں جو مثالیں میں دی گئی ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں. And the examples in the Bible are there to help us. تو یہ پہلا مغروری کا گناہ, خدا ہماری مدد کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو اپنی زندگی میں نہ رکھیں. So that's the first sin of pride we just looked in the heart of the man. اور دوسرا گناہ جو بکرے کی تصویر میں کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے, And the second sin is in the form of a goat. اور جو بکرا ہے وہ جسمانی خواہشات, حرام کاری کو ظاہر کرتا ہے. And the goat represents bodily desires, immorality and adultery. پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, In 1 Corinthians 6:18 it says, حرام کاری سے بھاگو, جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے, مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے. It says, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا ہے, شاید ہم نے کسی کو اچھے لفظوں سے نہیں, اس کے ساتھ ہم نے اچھے لفظ نہیں استعمال کیے, ہم اپنے کسی بھائی یا اپنے بہن کے خلاف گناہ کر رہے ہیں. So whenever we sin sexually, we sin against our brother or sister. اور جب کوئی شخص حرام کاری کرتا ہے تو وہ اپنے بدن کا بھی گناہ گار بن جاتا ہے. And when one does this sin, he
acts against his own body. इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जितने गुनाह आप करते हो अगरचे वो भी इंसान के अंदर से निकलते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल अपने ही बदन के खिलाफ इंसान कर रहा होता है वो हराम कारी है. That's why the Bible says that other sins are outside the body, but sexual sin is against your own body. और फिर अगला वाला हम देखते हैं मिसाल 6 बाब उसकी 32 आयत. The next verse we will see is Proverbs chapter 6 verse 32. जो किसी औरत से जना करता है वो बेअक्ल है, वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है. It says, but a man who commits adultery has no sense. Whoever does so destroys himself. और अगर हम आज के दौर में देखें इस तरह का गुनाह बहुत 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 ही ज़्यादा फैला हुआ है. And if we look in today's world, it's a very common sin. तो खुदा कहते हैं कि अगर कोई शख्स जना कर रहा है तो वो बेअक्ल है, वो अपने आप को अक्लमंद ना समझे. And God calls that person senseless. क्योंकि बेअक्ल कौन बनाता है? शैतान जब ज़मीन पे पटका गया तो उसकी हिकमत वो बेहिकमत हो गया, और खुदा कहता है वो अपनी बेहिकमती आप में डालता है, समझते हो आप बड़े हिकमत वाले काम करना शुरू हो गया. Because just like the Lucifer we saw, God punished him by taking his wisdom from him, and devil he does the same thing to us. और हर बेअक्ली का काम इंसान को हलाक करता है. And every senseless thing destroys us. इसलिए यहाँ मिसाल 6:32 में लिखा है कि जो कोई जना करता है वो बेअक्ल है, और वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है. And that's why it says, whoever does this sin, he has no sense and destroys himself. और मत्ती 5 बाब उसकी 27 से 30 आयात में खुदावंद यीशु मसीह ने ज़नाकारी के गुनाह के मुतल्लिक ये कहा कि तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका. बस अगर तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए. और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए. In Matthew chapter 5 verse 27 to 30, Jesus talks about sexual sin, and he says, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. और खुदा के कलाम में लिखा इंसान के अंदर ख्वाहिश पैदा होती है. ख्वाहिश हामला होती है, जब गुनाह बढ़ जाता है तो वो मौत पैदा करता है. And in the Bible it says that our desires are born within us and they drag us away into sin. इसलिए खुदा कहते हैं कि ये नहीं कि अमली तौर पे इस अमल की वजह से आप गुनाहगार ठहरोगे. So Jesus says you don't have to do the act to be sinful. लेकिन अगर तुमने अपने ज़हन में सोच भी लिया, But even if you just think about it, तो तुमने ये जना का गुनाह कर you have लिया. already sinned. इसलिए खुदा कहता है जो कुछ, क्योंकि पहले जो आगाज़ होता है वो इंसान के ज़हन और दिल, ज़हन में बात आती है, दिल कबूल करता है, और फिर इंसान का जिस्म वो उसके मुताबिक अमल करना शुरू करता है. Because before we actually do the sin, it comes into our mind, then our heart accepts that sin, and then we do that sin. और जिस तरह से हमारा जिस्मानी बदन है, इसी तरह से हमारा एक रूहानी बदन भी है. And just like our physical body, we have a spiritual body. तो हमारा जो रूहानी बदन है वो अगर गुनाहगार है, और हमारी आँख, रूहानी आँख जो है, जो हमारे अंदर समझ की आँख है या समझ वाला दिल है, हाथ है, वो कहता है कि ये काम कर लो. And that those eyes and our spiritual body, it tells us to do those things. तो फिर हमारे जिस्मानी हाथ और हमारी जिस्मानी आँखें वो सब कुछ करना शुरू हो जाती हैं. And then our physical body starts to do those things. और अगर हम अपने रूहानी बदन को कंट्रोल में कर लेंगे, And if we can control our physical body, तो फिर हमारा रूहानी बदन कंट्रोल होगा तो जिस्मानी बदन भी कंट्रोल में होगा. then we can control both our spiritual and physical तो body. उन्हें कंट्रोल कैसे करना है? क्योंकि अगर शैतान बादशाह बना हुआ है, दिल में वो सेंटर में है, तो फिर कंट्रोल तो वो कर रहा है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो वाकई कंट्रोल हो तो यीशु मसीह को अपना दिल देना है. So to control our body, we need to first take out the devil from the center of our heart and make Jesus the center of our heart. तो अभी हमने पहला गुनाह तकब्बर का देखा, और दूसरा गुनाह
زناکاری کا ہے. So we have looked at two sins so far. First is pride and second sexual immorality. جب ابلیس دل کا بادشاہ ہوتا ہے When the devil is the king of our تو heart, وہ مور کو بکرے کو اندر لے کے آتا he ہے. brings these animals, these sins, the peacock, the goat into our heart. پھر بکرے کے بعد ایک تیسرا جانور وہاں پہ سور ہے. And the third animal is the pig. تو سور جو ہے وہ میں خاری کو ظاہر کرتا ہے, کھاؤ ہونے کو ظاہر کرتا ہے. The pig represents drunkenness and gluttony. اور یہ جو سور ہے یہ چونکہ ناپاک جانور ہے, یہ بے تابی سے ہر چیز کھا جاتا ہے جو بھی اس کے رستے میں آتی ہے. The pig is an unclean animal, so it eats everything that come in its way. اسی طرح جو گناہ گار دل ہے وہ بھی ہر ناپاکی کو ہضم کر لیتا ہے. So in the same way, a sinful person, they eat everything in their way. یعنی نامعقول مشورے, نامعقول کتابیں, بے ادب اظہار, گھنونی تصویریں وغیرہ اس طرح کی سب چیزیں. So the sinful person with pig in their heart, they can take up things like bad habits, bad thoughts, expressions, suggestions. اور امثال 23 باب میں لکھا ہے, Proverbs 23 it says, اس کی پہلی 3 آیات یہ کہتی ہیں, جب تو حاکم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کے تیرے سامنے کون ہے. اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے. اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے. the first 3 verses of Proverbs 23 says, when you sit to dine with the ruler, note well what is before you, and put a knife to your throat if you are given to gluttony. Do not crave his delicacies, for that food is deceptive. تو یہاں پہ حاکم کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے, خدا کہہ رہا ہے حاکم کے سامنے تو بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہو سکتا ہے تجھے تیرا تجزیہ کر رہا ہو, تجھے دیکھ رہا ہو کہ تیری عادتیں کیسی ہیں, کیا تو بہت کھاؤ ہے, کس طرح کا شخص ہے. تو جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس وقت نہ کھا, کسی بھی وقت نہ کھا, اور جب تو اگر اپنے حاکم کے سامنے بیٹھا ہوا اس وقت اور محتاط ہو جا. So God is saying, even if you are with a ruler and you are given lot of things you can eat, but still do not give in to gluttony. اور پھر امثال 23 اس کی 23 باب اس کی 20-21 میں لکھا ہے, تو شرابیوں میں شامل نہ ہو, نہ حریص کبابیوں میں, کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتھڑے پہنائے گی. Verse 20 and 21 of Proverbs 23 it says, do not join those who drink too much wine or gorge themselves on meat, for drunkards and gluttons become poor, and drowsiness clothes them in rags. تو جب کوئی شراب پی لیتا ہے پھر بھی شراب کے بعد بھی وہ نیند میں چلا جاتا ہے, اسے نہیں پتہ ہوتا, وہ بے ہوش سا ہو جاتا ہے. So even when someone becomes drunk, they become unconscious. یہاں تک کہ اگر ہم بہت سارا کھانا کھا لیں اس کے بعد بھی سستی سی آ جاتی ہے. Even after we eat a lot of food, we want to sleep. مناسب کھانا اچھا ہے, لیکن مناسب سے زیادہ جو انسان لالچ کر کے کھائے وہ گناہ ہے. Eating food is good, but only eat reasonably. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ کھاؤ اگر یعنی وہ شراب پیتا ہے, زیادہ کھانا کھاتا ہے, پھر اگلا ایک اور جو قدم اٹھائے گا وہ زیادہ سوئے گا اور وہ کامیابی کے سٹیپس نہیں لے گا. And the result of eating too much, it says that you want to sleep, you become poor and become drowsy. پھر ہم حزقیل اس کے 16ویں باب کی 49 اور 50 آیت میں اسی گناہ کے بارے میں دیکھتے ہیں. And about the same sin of pig, we read about in Ezekiel chapter 16. اس کی 49 اور 50 آیت میں لکھا ہے, دیکھ تیری بہن سدوم کی تقصیر یہ تھی, غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کثرت اس میں اور اس کی بیٹیوں میں تھی. اس نے غریب اور محتاج کی دستگیری نہ کی, اور وہ متکبر تھیں اور انہوں نے میرے حضور گھنونے کام کیے, اس لیے میں نے جب یہ دیکھا تو ان کو اکھاڑ پھینکا. In verse 49 and 50 it says, now this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed and unconcerned. They did not help the poor and needy. They were haughty and did detestable things before me. Therefore I did away with them as you have seen. اور سدوم عمورہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے ان کو آگ سے بھسم کیا تھا, اور ان کی بے شمار تقصیروں میں سے یہ تقصیریں جو گناہ جن کا ذکر یہاں پہ غرور کرنا, روٹی کی سیری. اب انہوں نے جو بھی وہاں پہ کوئی امیر لوگ ہوں گے انہوں نے اچھا کھانا کھایا لیکن کسی غریب کی طرف انہوں نے دھیان نہیں دیا. انہوں نے روٹی اچھی کھائی, انہوں نے اچھی چیزوں کو استعمال کیا, راحت کی کثرت لی, لیکن انہوں نے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کی. تو خداوند ان باتوں کو کہتا ہے یہ گناہ ہے.
So, as you know, Sodom and Gomorrah were destroyed by fire, and many of their sins, one of them was being overfed. So they would eat but not give to the poor. फिर इसी दिल में हम एक और तस्वीर देखते हैं कछुए की. And then the next sin is a tortoise. तो कछुआ जो है वो सुस्ती, काहली और हुक्म अदूली और जादूगरी को जाहिर The करता है. tortoise represents laziness, sluggishness to obey, and witchcraft. इमसाल 21 बाब 25 और 26 आयत में लिखा है, In Proverbs chapter 21, verse 25 and 26, it काहिल says, की तमन्ना उसे मार डालती है क्योंकि उसके हाथ मेहनत से इनकार करते हैं. वो दिन भर तमन्ना में रहता है लेकिन साधक देता है और दरेग नहीं करता. it says, the craving of a sluggard will be the death of him, because his hands refuse to work. All day long he craves for more, but the righteous give without sparing. तो जो काहिल होता है वो क्या करता है, वो ख्वाहिश तो करता है वो हर चीज़ की कि अच्छी चीज़ मेरे पास आ जाए, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता. So the lazy man, he wants everything. He wants the good things, but he doesn't want to work for them. लेकिन जो साधक है वो मेहनती भी होता है, मेहनत करके कमाता है, वो देता भी है और खुशी से देता है और दरेग भी नहीं करता. But a righteous man, he works and he gives freely to others. रोमियो 12वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो. In Romans chapter 12, verse 11, it says, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. तो अगर सुस्ती हम नहीं करेंगे तो फिर ही रूहानी जोश, यानी रूहानी जो काम है वो भी हमारी जिस्मानी आदतों पे मुनहसर है कि हम रूहानी तौर पे भी कामयाब हैं या नहीं हैं. So our acts, they impact us spiritually as well. अगर हम जिस्मानी तौर पे सोते रहेंगे तो हमारे पास इतना यानी हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि हम रूहानी जोश से भरने के लिए टाइम निकालें, हम खुदा की खिदमत के लिए टाइम निकालें, क्योंकि सुस्ती काहली हमारी ज़िंदगी में होगी. लेकिन खुदा कहता है कि रूहानी जोश से हमने भरे रहना है, सुस्ती को छोड़ के खुदा की खिदमत करनी है, सुस्ती को छोड़ के, और उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र. यानी ये भी अगर कोई मुसीबत में सब्र कर सकता है तो वो भी वही शख्स होगा जो खुदा के कलाम से ज़ोर पा लिया उसने, और वो उसने सुस्ती नहीं किया, खुदा के कलाम से ज़ोर लिया है. अब वो मुसीबत में भी साबर है, दुआ करने में मशगूल उस वक़्त रहेगा जब वो सुस्ती नहीं करेगा. For example, if we keep sleeping, we wouldn't have enough time to pray. But the Lord is telling us to be fervent in the spirit and serve Him. फिर खुदावंद ने एक तमसील कही मत्ती 25 बाब में. यहाँ पर खुदावंद ने बताया कि एक मालिक था, वो परदेस जाने लगा. उसने उसके 3 नौकर थे. एक नौकर को उसने देखा कि ये अच्छा ज़्यादा मेहनती है, काम करने वाला है, उसने उसको 5 तोड़े दिए. एक और को उसने उससे भी देखा कि ये भी बहुत अच्छा अपनी पूरी कोशिश से काम करता है, उसने उसे 2 तोड़े दिए. एक और था जो काम करने में अच्छा नहीं था, उसे मालिक ने 1 तोड़ा दिया और मालिक ने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा तो तुमने उतनी देर तक कमाई करना है, इनको ज़्यादा तोड़े बनाने हैं. In Matthew chapter 25, there's a parable of the talents. And there's a master. Jesus talks about a master who had 3 servants. One servant, he gives 5 talents. The other one, he gives 2. And the one he least trusted, the master, he gave him 1 talent. और जब मालिक वापस आया, And when the master came back, तो मालिक ने तीनों से हिसाब लिया. he judged all 3. तो पहले 2 जो थे, The first 2 servants, उन्होंने 100% कमाई की. they gave back 100%. जिसके पास 5 थे उसने 5 और कमाए. The one who was given 5 talents, he made 5 talents more. जिसके पास 2 थे उसने 2 और कमाए. The one who had 2 made 2 more. तो दोनों को खुदावंद ने कहा अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो. So when the master looked at those 2 servants, he congratulated them. और जिसके पास एक तोड़ा था उसके लिए 24 आयत में लिखा है, और जिसको 1 तोड़ा मिला वो भी पास आकर कहने लगा, है खुदावंद मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है. बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है. But the last servant who was given 1 talent, who was lazy,
he comes to the master and he says, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. जहाँ इसके जवाब में आप हीलाबाजी को देख रहे हैं, क्योंकि वो सुस्त नौकर है, वो काम करना ही नहीं चाहता, तो वो अब रीज़न्स क्या दे रहा है कि मालिक मैं जानता हूँ कि तू बड़ा सख्त आदमी है, तूने जहाँ पे नहीं बोया वहाँ से जमा करता है, यानी कि तूने मुझे एक तोड़ा दिया है, तू चाहता है कि एक तोड़ा मैं और कमाऊँ, जहाँ पे तू खुद बो के नहीं गया, तू चाहता है मैं वहाँ पे खुद बोऊँ, मैं वहाँ से तुझे हासिल दूँ. So just from the response of the last servant, we can see that he's a lazy person and he's making up excuses for not working. اور پھر 26 آیت میں مالک کیا جواب دیتا ہے؟ اس کے مالک نے جواب میں اسے کہا اے شریر اور سست نوکر، کیونکہ ہم کچھوے کی بات دیکھ رہے ہیں کہ کچھوا یعنی سستی کا لیے گناہ ہے. And because laziness is a sin, اس لیے خداوند اس مالک کو کہہ رہا ہے شریر اور سست نوکر. that's why the master is calling that last servant a wicked and lazy servant. تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں. پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ صاحبکاروں کو دیتا اور میں آ کر مال سمیت اپنا مال سود سمیت لیتا. پس اس سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا. اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. And this is what the master says to the last servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. تو وہ تو ہیلا بازی بنا رہا تھا کہ خداوند تو بڑا سخت آدمی ہے، اسی لیے میں نے تیرے لیے کام ہی نہیں کیا. لیکن یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ نکما نوکر ہے اور یہ کام کرنا نہیں چاہتا. تو اس کے نکمے ہونے کی وجہ سے خداوند نے اسے کیا سزا دی کہ اسے باہر اندھیرے میں ڈال دو جہاں پہ رونا ہے، دانتوں کا پیسنا ہے. So the wicked servant was making up excuses, but the master knew the truth that he's lazy. امثال 10 باب اس کی 4-5 آیت میں لکھا ہے. And in Proverbs 10:4 it says, جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جائے گا، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے. it says, a slack hand causes poverty, but the hand of the diligent makes rich. جو گرمی میں جمع کرتا ہے دنا بیٹا ہے، پر جو بیٹا پر وہ بیٹا جو درو کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے. And even in verse 5 we see the same thing happening, that you shouldn't be lazy. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اگر ہم ڈھیلے ہاتھ سے کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے کام پہ ہم ڈھیلے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو ہمارا اونر جان لے گا کہ یہ تو بہت ڈھیلا شخص ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں رکھیں. Even at work, if we are being lazy, our owner would recognize that. اور لکھا ہوا ہے جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ کنگال ہو جائے گا، لیکن محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بناتا Because ہے. it says the lazy hand becomes poor, but the one who works diligently, he becomes rich. اور پھر اگر کسی کا کھیت ہے اور وہ کام نہیں کر رہا تو لکھا ہوا ہے جو گرمی میں جمع کرتا ہے وہ دنا بیٹا، لیکن اگر کوئی کہے نہیں مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے میں کھیت میں نہیں کام کرنا چاہتا اور وہ کٹائی کے وقت سو رہا ہے، تو لکھا ہوا ہے وہ شرم کا باعث ہے. And it says that even in the heat, if you're working, then you're wise man, but if you're sleeping, then it's not good. پھر کلسیوں 3 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے Colossians 3:23 it says, جو کام کرو جی سے کرو، whatever you do, work heartily, یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے as لیے. for the Lord and not for men. اور یوحنا 5 باب 17 آیت میں لکھا ہے In John chapter 5 verse 17 it says, لیکن یسوع نے ان سے کہا but Jesus answered, میرا باپ اب تک کام کرتا ہے my father is working until now, اور میں بھی کام کرتا and ہوں. I am working. تو اگر خداوند یسوع مسیح اس نے اپنا
اپنے کام کو جس طریقے سے کیا اور یسوع نے اپنی مثال دی. خدا کہتا ہے میرا باپ کام کرتا ہے میں بھی کام کرتا ہوں, اس لیے خدا کے لوگ جو ہیں وہ بھی سست اور کاہل نہیں ہونے چاہیے. So Jesus is giving his own example that he's not lazy. So his people should not be lazy. پھر امثال 24 باب اس کی 30-34 آیت میں لکھا ہے کہ میں کاہل کے کھیت کے پاس سے 30 سے لے کے 34 آیت تک میں پڑھ رہی ہوں. میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی. تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا, ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی. تھوڑی سی نیند, ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ, اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی. In Proverbs chapter 24, verse 30-34, it says, I went past the field of a sluggard, past the vineyard of someone who has no sense. Thorns had come up everywhere. The ground was covered with weeds, and the stone wall was in ruins. I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. تو اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر یہ سنگین دیوار ہے, ایک مضبوط دیوار ہے لیکن یہ گری ہوئی ہے, یہ پتھروں کی ہے لیکن گری ہوئی ہے. In the photo you can see that it's a wall of rocks. It's a strong wall but it's broken. اور یہ اتنا بڑا ایریا ہے لیکن یہاں پر کوئی فصل نہیں ہوگی. And it's such a big area but there's no crops. جہاں پہ بچھو بوٹی یعنی بس اونٹ کٹا رہی ہے. There's just weeds and thorns. اور وہ جو ایک شخص وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بے عقل کو دیکھا کہ اس کے پاس جگہ کافی زیادہ ہے. And the person in this verse, he says that the person has a lot of vineyard. لیکن اس کے پاس اس کی سستی کاہلی کی وجہ سے But because of his laziness, اور اس نے کوئی وہاں پر کوئی فصل نہیں اگائی he didn't grow any crops there کیونکہ یہ محنت کا کام ہے. because you have to work for that. ہل چلاؤ, زمین کو ٹھیک کرو, پتھر نکالو, اس میں بیج بو, پانی ڈالو, اس کی دیکھ بھال کرو. Because you have to plow the field, you have to water the crops. تو چونکہ وہ سست ہے اس وجہ سے 33 آیت میں لکھا ہوا ہے ذرا تھوڑی سی نیند, چلو میں اور سو جاتا ہوں, ایک اور جھپکی, ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. اسی طرح مفلسی آ جاتی ہے, مفلسی چور کی طرح آ جاتی ہے, وہ چور کی طرح ہماری برکتوں کو چھین کے لے جاتی ہے. جو مفلسی ہے یعنی کہ تنگ دستی, مفلسی, غربت, وہ انسان کے اوپر آ جاتی ہے. And that's why it says if you are lazy and you want to just a little sleep or just a little slumber or just fold your hands to rest for a while, it says poverty come on you like a thief. اور چونکہ یہ جو کچھوا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ سستی کائلی کو ظاہر کرتا ہے, حکم نہ ماننے کو ظاہر کرتا ہے, جادوگری کو بھی ظاہر کرتا ہے. اب ہم کچھ آیات دیکھتے ہیں جو جادوگری سے متعلق ہیں. تو کلام میں خروج 22 باب 18 آیت میں لکھا ہے تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا. And the tortoise we saw, it represents laziness but also witchcraft. And in Exodus 22:18 it says, do not allow a sorceress to live. احبار 19:26 میں لکھا ہے تو کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور جادو منتر کرنا, نہ شگون نکالنا. In Leviticus 19:26 it says, do not practice divination or seek omens. اور پھر احبار 20 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے. ایسوں کو لوگ سنسار کریں, ان کا خون انہی کی گردن پر ہو. And Leviticus 20:27 it says, a man or woman who is medium or spiritist among you must be put to death. You are to stone them. Their blood will be on their own heads. تو یہاں پر ہم نے ان تمام آیات میں یہی بات دیکھی کہ جادوگری شیطان کی طرف سے ہے. اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی برکتیں پانا چاہتے ہیں, تو ہمیں شیطان سے مدد نہیں لینی بلکہ خدا سے مدد لینی ہے. So it's a very common theme that witchcraft is from the devil. We need to look to the Lord, not the devil. اور دوسرا تواریخ اس کے 33 باب کی 6 آیت میں ہمیں منسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. And in 2 Chronicles 33:6 we read about King Manasseh. تو یہاں لکھا ہوا ہے دوسری تواریخ 33:6 میں, اور اس نے بن حنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا
اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروحوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا. اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدکاری کی جس سے اسے غصہ دلایا. It says, the king Manasseh, he sacrificed his children in the fire in the valley of Ben Hinnom, practiced divination and witchcraft, sought omens and consulted mediums and spiritists. He did much evil in the eyes of the Lord, arousing his anger. کئی دفعہ انسان سوچتا ہے اچھا چلو اگر میرا کام خدا سے نہیں نکلا چلو میں شیطان سے اپنا مدد لیتا ہوں. Sometimes people think that if God is not going to answer me, then I'll look to the devil. پر ہمیشہ یاد رکھیں شیطان کے پاس کسی کے لیے بھلائی نہیں ہے. But keep this in mind that devil, he doesn't look after anyone. اور جو دنیا کو کنٹرول کرتا ہے وہ شیطان نہیں کر رہا خدا کر رہا ہے. And only God controls the world, not تو devil. جو اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے So if you go to a witch, تو پھر جو سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہے وہ خدا ہے, وہ آپ کو سزا دے گا. then God will punish you for that. اور شیطان آپ کی مدد نہیں کر سکے And گا devil can't help you. اور وہ کسی کی مدد کرتا بھی نہیں And ہے. he doesn't help anyone anyway. تو جیسے ہم نے آج مور کے متعلق دیکھا کہ تکبر خدا کہتا ہے نہ کرو, بکرا جو بری خواہشات کو ظاہر کرتا ہے خدا کہتا ہے اس سے بھاگو, پھر کچھوا سستی قائلی نہیں کرنی ہے, اور خداوند ہمیں کہتا ہے کہ اپنی زندگی کی ہیبٹس میں ان سب بری باتوں کو نکال دو. So we looked at quite a few sins. We looked at the peacock for pride, the goat for sexual sins, the pig for gluttony, and the tortoise for laziness. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں, خداوند سے کہیں کہ خداوند میرے پرانے دل کو نکال دیں Let's pray. اور مجھے نیا دل دے دیں. Let's ask God to give us a new heart. خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں, Dear Heavenly Father, we thank you. تو اتنا ہم سے پیار کرتا ہے You love us. کہ تیرا خون ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے, That your blood washes us from our sins. تیرا کلام ہمیں گناہوں سے دھوتا ہے, Your word washes us. تیری حضوری ہمیں گناہوں Your سے دھوتی ہے. presence washes. تو ہر روز ہماری مدد کرتا ہے, You help us every day. تو ہر روز ہمیں تعلیم دیتا ہے. You teach us every day. خداوند یسوع Dear Jesus, ہماری زندگیوں میں مکمل طور پہ حکمران ہو جا. become full, take full kingship in our heart. خداوند تو یہ پہلے ہی چاہتا ہے, You want this already. لیکن خداوند ہمارے اندر اس بات کی قائلیت آئے But may this thought come in our hearts, کہ ہم تجھے اپنی زندگیاں دے سکیں, that we may give our hearts to اور you. جو کچھ تو کہے وہ اس پہ عمل کریں. And whatever you say, we act upon it. تیرا شکر ہو, We thank you تو نے ہمیں تعلیم دی ہے. that you have taught us یسوع مسیح کے پیارے نام میں مانگا, آمین. in the holy name of Jesus. اے خدا باپ, Dear Heavenly Father, خداوند اس وقت ہم اپنے سب بہن بھائیوں کو we bring all our brothers and sisters جو تیرے حکموں کو مانتے ہیں, who listen to your word. خداوند چاہتے ہیں وہ اور تیری بات مانیں May they obey you more, اور تیری معموری تک معمور ہو جائیں. and may they be filled with your اور presence. خداوند ہر طرح کی بیماری, Lord, every sort ہر of طرح کی sickness, ناکامی, every sort of no results, خداوند جو تو نے آج سے 2000 سال پہلے ختم کر دی ہے, you destroyed them 2000 years خداوند ago. یسوع اپنے سب بچوں کو ایمان کی وہ نعمت دے Lord, give us faith, کہ ہم یہ جان سکیں کہ تو نے ہمارے لیے یہ ساری بلیسنگز دے دی ہوئی ہیں, because you have blessed us already, اور ہم ایمان سے بڑھ کے ان کو حاصل and کر we رہے ہیں. may accept those blessings through faith. یسوع یہ برکت ہم اپنے سب بہن بھائیوں کے لیے مانگتے Lord, ہیں, I ask this favor for all my brothers and sisters, کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع مسیح کے and we نام میں. ask this in the name of Jesus. آمین. Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر, اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین.